الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. محترم سامعین اور اسٹیج پر رونق افروز معزز اساتذہ کرام اور طلبہ نیک نام، آج کے اس اختتامی و تقابلی پروگرام میں میرا موضوع سخن ختم نبوت ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے دوستو، اس کارگاہ عالم میں مخلوقات کی جو اقسام ہیں وہ تقریباً 18,000 ہیں۔ یہ سبھی جو مخلوقات ہیں یہ زندگی جو گزارتی ہے تو زندگی گزارنے کے لیے انہیں سہارے چاہیے۔ میرے دوستو، میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، جتنے سہارے انسان کو چاہیے ہوتے ہیں کسی مخلوق کو نہیں چاہیے۔ جتنے سہارے انسان تلاش کرتا ہے کوئی مخلوق نہیں تلاش کرتی، نہ اسے چاہیے۔ گرمی آ گئی تب سہارے، سردی آ گئی تب سہارے، حکومت مل گئی تب سہارے، حکومت چلی گئی تب سہارے، خوشی آ گئی تب سہارے، غم آ گیا تب سہارے، جیل میں ہے تب سہارے، جیل کے اندر ہے تب سہارے۔ لیکن میرے دوستو، وہ مسبب الاسباب ہے نا اللہ، وہ سہارا پھر بنا دیتا ہے۔ لیکن جو سہارا بنے نا، وہ سہارا تو بن گیا، لیکن وہ اب میں چاہتا ہے کہ میں تیرا سہارا بنا، اب میری باتیں مانا کر، مجھ سے پوچھ کر چلا کر، مجھ سے مشورے لیا کر، دوست سہارا بنا۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں تیرا سہارا بنا، تو میری باتیں مانا کر، بھائی سہارا بنا۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں تیرا سہارا بنانا، تو میری باتیں مانا کر، رشتہ دار سہارا بنا، امام سہارا بنا۔ دنیا میں سب سے زیادہ مخلص رشتہ جسے ماں کا گنا جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے وہ ماں بھی جتاتی ہے اب تو بڑا ہو گیا، میری بات نہیں سنتا، میں نے تیرے لیے تکلیفیں برداشت کی، میں نے تیرے لیے صحبتیں برداشت کی، میں تیرے لیے دکھ سہتی رہی، لیکن اب تو بڑا ہو گیا، میں نہیں سنتا، میرا کوئی حق نہیں تجھ پر۔ لیکن جو باشعور لڑکا ہوتا ہے ایک وقت آتا ہے کہہ دیتا ہے، ماں مجھے شعور آ گیا، اب میں تیری قدر کروں گا، ابا مجھے شعور آ گیا، اب میں آپ کا کہنا مانوں گا، بھائی مجھے شعور آ گیا، اب میں تیری قدر کروں گا۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، جملہ ضائع نہ کرنا، اللہ عرش سے دعائی دیتے ہیں، او میرے بندے سب کی سن لی، ما قدر اللہ حق قدری، میری طرف بھی تو دیکھنا میں کون اللہ، اور میں نے تجھے تب سنبھالا ہے جب تو دنیا میں آ گیا، باپ نے تیرے لاکھ تب لیے جب تو اس کی گود میں پہنچ گیا، بھائی نے تیرے لاکھ تب لیے جب تو اس کے ساتھ چل پڑا، مجھے نہیں دیکھنا میں کون اللہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ تو مٹی تھا، میں نے تجھے مٹی سے اٹھایا، نطفہ بنایا، نطفے کا لوتھڑا بنایا، اس پر گوشت چڑھائی، پھر میں نے تجھے اتنا پیارا بنایا، اتنا پیارا بنایا کہ ساری کائنات کو کن کہہ کر بنایا۔ لیکن جب تجھے بنانا تھا تو میں نے کن نہیں کہا، خلقتہ بیدی، مجھے ربوبیت کے ہاتھ استعمال کرنا، میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اتنا پیارا بنایا کہ مجھے قسم اٹھانا پڑا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ تین بات نہیں کرتے، وہ زیتون دوسری قسم، طور سینا کی قسم، بلد الامین کی قسم، یہ چار قسمیں کیا کم تھی؟ اللہ فرماتے ہیں لقد، قد پر لام آ جائے پھر قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میرے دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ سہارے زندگی گزارنے کے لیے انسان تلاش کرتا ہے،
اور اسے چاہیے. وہ کتنا رحیم ہے اللہ, وہ کتنا کریم ہے اللہ کہ اس دھرتی پر, اس دنیا میں اس نے جو سب سے بڑا سہارا دیا نا, اسے آمینہ کا لال کہتے ہیں, عبداللہ کا در یتیم کہتے ہیں, صدیق کا یار کہتے ہیں, بلال کا غمخوار کہتے ہیں, جو سب سے بڑا سہارا دیا نا اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ میں نے تیری زندگی کے لیے سب سے بڑا سہارا اپنا محبوب دیا ہے. بے دل ربا بن کے آیا, روح ارض و سما بن کے آیا, بے دل ربا بن کے آیا, روح ارض و سما بن کے آیا, سب رسول خدا بن کے آئے, وہ حبیب خدا بن کے آیا. حلیمہ کی آنکھوں کا تارا, سیدہ فاطمہ کا دلارا, شکستہ دلوں کا سہارا, بے بسوں کا دعا بن کے آیا. دستر قدرت نے ایسا سجایا, اس نے تخلیق کو رشک آیا, جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا, وہ خدا کی رضا بن کے آیا. بادشاہوں نے کی ہے غلامی, تاجداروں نے دی ہے سلامی, بے مثل اس میں گرامی, مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا. وفا بن کر, صفا بن کر, کام بن کر, عطا بن کر, خدا کا فیض اترا لامکان سے مصطفیٰ بن کر. اللہ نے آمینہ کا لال اپنا محبوب ہمارے لیے نمونہ اور سہارا بنا کے بھیجا. میرے دوستو, ماڈل اپنایا وہ جاتا ہے جو آئیڈیل ہو, اور صاحبان ادب نے آئیڈیل کی کچھ خصوصیات لکھی ہے. توجہ سے سننا, پہلی انہوں نے لکھی ہے حسن جمال, حسن کمال, حسن خصال. اگر حسن جمال آئیڈیل بننے کا زاویہ ہے تو رب نے میرے آقا کو جمال ایسا عطا فرمایا. سیدہ عائشہ فرماتی ہے مجھے گمشدہ سن ملتی ہے مصطفیٰ کے مسکرانے کا. اور سنن کبریٰ میں امام بہقی نے تاجب واقعہ نقل فرمایا, سیدہ عائشہ راوی ہے, امام بہقی لکھتے ہیں سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میں اپنے حجرے میں بیٹھ کر چرخہ کاٹ رہی تھی, میری نظر دھاگے کی جانب, میری نظر سوت کی جانب, کہ کہیں سوت ٹوٹے نہیں, دھاگا ٹوٹے نہیں. اور اسی حجرے کے کونے میں کھڑے ہو کر امام الانبیاء اپنا جوتا مبارک صاف کر رہے ہیں. سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ اچانک میری آنکھوں میں چونکا دینے والی روشنی پڑی, میں حیران ہو گئی کہ کمرے میں روشنی کیسے آ گئی. سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے چہرہ اوپر کیا کہ دیکھو تو صحیح. سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ جب میں نے اپنا چہرہ اوپر کیا تو دیکھا حضور کے ماتھے پر پسینہ تھا, ان پسینے کے قطروں سے منہ جھلک رہا تھا. چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ, آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہے, ماتا ہے کہ وحدت کی تجلی کا حور, عارض ہے کہ والفجر کی آیت کمی ہے, گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے, گردن ہے کہ بکر قسمی اوج سریا, لب صورت یاقوت شعاع میں دھوئے ہیں, قد ہے کہ نبوت کے خد و خالق میں یار, بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے. کہنے کو تو ملبوس بشر اور کیا آیا, کہنے کو تو ملبوس بشر اور کیا آیا, لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں. انگلی کا اشارہ تھا کہ تقریر کی ضربت مہتاب کے ٹکڑے تیرے جھولی میں گرے ہیں. کہنے کو تیرا فخر تیرے فخر کے باعث, لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ. کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی, کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی, لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا. یہ جو پھر رب نے اپنا محبوب دیا, یہ قیامت تک کے لیے دیا. اب قیامت آئے گی, کوئی اور نبی نہیں آئے گا. میرے دوستو, جو منکرین ختم نبوت ہیں وہ اپنی قوم کو ایک جھانسا دیتے ہیں کہ ہم قرآن بھی مانتے, رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں. اس لیے تو ہمارے کچھ سادہ مزاج لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, یار وہ کلمہ بھی پڑھتے, قرآن بھی مانتے, رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں, اور آپ انہیں بلا بلا کہتے ہیں. میرے دوستو, قرآن عزیز میں وہ کون سی باتیں ہیں جو رب نے ہمیں نہیں بتلائی؟ حضرت آدم کا قصہ ہمیں بتایا, ابلیس کا انکار کرنا ہمیں بتایا, حضرت نوح کا طوفان ہمیں رب نے بتلایا, حضرت ابراہیم کا قصہ ہمیں سنایا, موسیٰ و ہارون کا قصہ ہمیں سنایا, حضرت سلیمان سے چھوٹی نے بات کی, رب نے قرآن میں ہمیں وہ بھی بتایا. رب نے حضرت یعقوب کا قصہ بیان فرمایا, قابیل حابیل کو قتل کرتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے کہ لاش ٹھکانے کیسے لگاؤں. رب نے ایک کوہ بھیجا جس نے آ کر ترتیب سکھائی. رب نے قرآن میں وہ کوہ بھی بتایا. اگر حضور کے بعد کسی
میرے دوستوں جب رب نے قرآن میں فرما دیا نہیں تو بات واضح ہے کہ قیامت آئے گی کوئی اور نبی نہیں آئے گا. یہ جو منکرین ختم نبوت ہیں وہ لوگوں کو جھانسا دیتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں. تو لوگوں وہ کون سی ایسی باتیں جو رسول اللہ نے ہمیں نہیں بتائی؟ پیارے آقا نے ہمیں تجارت بتائی, معاشرت بتائی, لین دین بتایا, صلح بتائی. پیارے آقا نے سونے کا طریقہ بتایا, جاگنے کا طریقہ بتایا, بیت الخلا میں جانے کا طریقہ بتایا, بیت الخلا سے آنے کا طریقہ بتایا, بال کاٹنے کا طریقہ بتایا, ناخن اتارنے کا طریقہ بتایا, ناخن کب کاٹنی ہے, کیسے کاٹنی ہے, پیارے آقا نے وہ بھی بتایا. اگر حضور کے بعد کسی نبی کو آنا ہوتا تو حضور ہمیں وہ بھی بتا کر جائے. چار ائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل, امام شافعی, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مجمعین. سعودی عرب کے اکثریت لوگ امام احمد بن حنبل کے پیروکار, اور بڑے صغیر یعنی بنگلہ دیش, پاکستان, ہندوستان میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں. ان ائمہ کا آپس میں سینکڑوں مسائل میں اختلاف, ہزاروں مسائل میں اختلاف, لاکھوں مسائل میں اختلاف, لیکن ان سبھی کا اس مسئلے پر اتفاق ہے کہ پیارے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں, پیارے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں. میرے دوستو بول آواز سے کہنا, حضور کے بعد کوئی نبی نہیں, حضور کے بعد کوئی نبی نہیں, حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. میرے دوستو قیامت کی سن کر ڈنکا بجے گا, میرے پیارے آقا کے ختم نبوت کا ڈنکا بجتا رہے گا. اور یاد رکھو امت مسلمہ کے نوجوانوں, ختم نبوت آپ کے بولنے کی محتاج نہیں, میرے بولنے کی محتاج نہیں. میں بولوں یا نہ بولوں, میں تقریر کروں یا نہ کروں, آپ تقریر سنیں یا نہ سنیں, کوئی محفل میں آئے یا نہ آئے, ساری دنیا الٹی لٹک جائے, جو رب نے پیارے آقا کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج سجا دیا ہے, دنیا کی کوئی طاقت اسے ہٹا نہیں سکتی. اللہ نے پیارے آقا کو ساری کائنات کا سردار بنایا, اتنا اعلیٰ بنایا, اتنا پیارا بنایا کہ میرے آقا اٹھے تو آسمان کو عروج ملے, میرے آقا بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے, میرے آقا مسکرائے تو ستارے چمکنے لگے, میرے آقا بات کرے تو پھول جھڑنے لگے. لوگوں میرے آقا کو اللہ نے اتنا اعلیٰ بنایا, اتنا اعلیٰ بنایا کہ میرے آقا سر اٹھا کے بولے قرآن بنے, سر جھکا کے بولے حدیث بنے, قدم اٹھائے تو سنت بنے, قدم رکھے تو جنت بنے, جس سے نکاح کرے ام المومنین بنے, جسے محبت سے دیکھے صحابی بنے, جسے چومے حسین بنے, جسے مصلح دے صدیق بنے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دامن اسلام سے وابستہ رکھے.